ودخول لام تعریفی کالرجل والجر والتنوین نحو بزید، لام تعریف کا داخل ہونا اسم کے خاص میں سے ایک خاص ہے، جیسے الرجل، اور جر کا داخل ہونا اور تنوین کا ہونا جیسے بزیدین، والتثنیۃ والجمع، تثنیہ اور جمع کا ہونا، والنعت وتصغیر، موصوف اور تصغیر کا ہونا، والنداء و ندا کا ہونا۔ فإن كل هذه خواص الاسم، بس یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں۔ معنی الاخبار عنہ، معنی اخبار عنہ یعنی صیغۃ الاخبار کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب خبر دینا صحیح ہے، کہتے ہیں یکون محکوم علیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور یہ محکوم علیہ ہے۔ کیوں اسی پر حکم لگایا جاتا ہے کسی کو؟ کہتے ہیں لکون فاعلا او مفعولا او مبتدا، کیونکہ یہ فاعل، اس کا فاعل ہونا، یہ مفعول ہونا، یہ مبتدا ہونا ہے، کیونکہ یہ فاعل یا مفعول یا مبتدا واقع ہوتا ہے۔ وہ اسم اسمن، اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے، اسمو بھی علی قسیمہ، اسی کے اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہے۔ لا لکونی اسم معنی، نہ کہ اس کا نام اسم رکھا جاتا ہے معنی پر، نہ کہ اس لیے اس کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ معنی پر علامت ہے، اس لیے اس کا نام اسم نہیں رکھا جاتا۔ بتایا تھا کہ صیغۃ الاخبار عنہ کیا ہے، پھر اضافت بھی اسم کے ساتھ ہے، اس کی بھی وضاحت بتائی تھی آج۔ الف لام، لام یہاں لکھا ہے، دخول لام تعریفی، لام تعریف کا داخل، یا الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مصنف کا یہی موقف ہے کہ لام تعریف ہے، الف نہیں ہے، لام تعریف کا کہتے وہ کہتا لام تعریف، یوں ہی لام تعریف، یوں ہی جیسے اضافت اسم کے ساتھ خاص ہے، یوں ہی لام تعریف بھی اسم کے ساتھ اور اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لِأَنَّ اللَّامَ لِتَعْیِینِ الْمَعْنَى الْمُسْتَقِلِّ، کہتے ہیں کہ کیونکہ لام جو ہے لِتَعْیِینِ الْمَعْنَى الْمُسْتَقِلِّ، یہ معنی مستقل کو معین کرنے کے لیے آتا ہے، معنی مستقل کو معین کرنے کے لیے، دیکھو نا رجل، کوئی مرد، ٹھیک ہے، معنی اس کا مستقل ہے، بغیر کسی دوسرے کلمے کی بنائے معنی بتاتا ہے، لیکن معین نہیں ہے، معین ہے عام ہے، اس لیے لام داخل ہوتا ہے تو اس معنی مستقل کو معین کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور خاص کر دیتا ہے۔ وَوَلَا يَكُونُ إِلَّا بِالْإِسْمِ، اور یہ جو تعیین معنی کی یہ بھی اسم میں ہوتی ہے، فعل میں نہیں۔ تو پتہ چلا پھر یہ جب معنی مستقل کی تعیین کے لیے آتا ہے، تعیین اسم کی ہوتی ہے، تو یہ بھی کس کی علامت ہوئی اور کس کا خاصہ ہوا؟ اسم کا۔ لِأَنَّ الْفِعْلَ وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ لَكِنْ دَلَالَةً تَضَمُّنِيًّا لَا مُطَابِقِيَّةً، کہتے ہیں اگرچہ فعل اس پر دلالت کرتا ہے، اگرچہ، لیکن اس کی دلالت تضمنی ہوتی ہے، اس کی لا مطابقت، کہ فعل اگرچہ دلالت کرتا ہے لیکن اس کی دلالت، فعل کی معنی مستقل پر دلالت کرنا، دلالتاً تضمنی ہے، وہ دلالت تضمنی ہے، مطابقی نہیں، کون سی نہیں؟ مطابقی نہیں۔ اس وقت ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں معنی مستقل تعین کے لیے آتا ہے، تو پھر بھی تو معنی مستقل کہتے ہیں نہیں، وہ معنی مستقل وہ تضمنی مطابقی نہیں، کیا آپ کا جو فعل دلالت کرتا ہے اس پر لیکن مطابقتا نہیں، تضمنا، اور تضمنی کا پتہ اور مطابقی کا پتہ آپ کو، کہ لفظ اپنے معنی پورے معنی موضوع ہو پر دلالت کرے تو وہ مطابقی ہوتا ہے، لیکن اگر لفظ اپنے معنی موضوع ہو کی جز پر دلالت کرے تو تضمنی ہوتا ہے، جیسے انسان کی دلالت فقط ناطق پر، یا انسان کی دلالت فقط حیوان پر، تو یہ جز پر دلالت، یہ تضمنی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ جب انسان کی دلالت حیوان ناطق بھی ہوگی تو یہ مطابقی ہوگا، تو اس میں ایک جز لے لیں تو تضمنی، پورا لے لیں تو کہتے ہیں اگرچہ فعل دلالت کرتا ہے لیکن دلالت تضمنی ہے، مطابقی نہیں۔ اسم جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے وہ دلالت مطابقیت، دلالت مطابقی،
کے اعتبار سے کرتا ہے. ولی ان اللام لتعیین ذاتی، اور اس لیے بھی کہ یہ جو لام ہے نا تعریف کا، یہ ذات کو معین کرنے کے لیے آتا ہے. تو فعل میں ذات تو نہیں، فعل دیکھو بس وہ کام ہے، فعل کام ہے. تو وہ ذات لا یکون الا اسما، اور ذات اسم ہوتی ہے، فعل نہیں ہوتی. ذات اسم ہوتی ہے. اور بعض بچے ذات کو بھی فعل بنا دیتے ہیں. تو فعل کا کام ہوتا ہے، وصف ہوتا ہے، اس کا وجود تو ذات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو اسم ذات، یہ لام تعریف ذات کی تشکیل کے لیے آتا ہے، اور ذات اسم ہی ہوتی ہے. یہاں پتہ چلا یہ جو لام ہے یہ صرف اسم کا خاصہ ہے، صرف اسم کا خاصہ. سمجھ آ گئی؟ یوں ہی جر وقدر جر رو وقدر، یوں ہی جر کا داخل ہونا بھی. اب جر کا داخل ہونا کیا؟ حالانکہ جر آخر بھی ہوتی ہے، اصل میں حرف جر داخل ہوتا ہے. کون؟ اس لیے آپ پڑھیں گے تو حرف الجر بھی آپ کو ملے گا، نہ ملے گا. لیکن یہاں حرف کو حذف کر دیا. کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو کہا جر کا داخل ہونا. اس کا کیوں؟ کہ لأنہ اصل حرف الجر، اس لیے کہ جر حرف جر کا اثر ہے. جر اثر ہے. تو جب اثر جب اسم کے ساتھ خاص ہے تو پھر جس کا اثر ہے وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہوگا؟ تو مؤثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہوا. جب حرف جر کا اثر جر ہے اور وہ اسم کے ساتھ خاص ہے تو پھر حرف جر بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس لیے کہا کہ جر کا حرف جر نے کہا کیونکہ حرف جر کا اثر جر ہے. فکما حرف الجر مختص بالاسم فقط اثر، بس جیسا حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے، حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے، تو اثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہے. اثر بھی سمجھا گئی. جب حرف جر اسم کے علاوہ کسی بھی داخل نہیں ہوتا تو اس میں اسم کا خاصہ ہے. تو جب مؤثر یعنی حرف جر اسم کے ساتھ خاص ہے تو اس کا اثر بھی اسم کے ساتھ خاص. وقت تنوین ہوئی، تنوین کا ہونا، اس کا تنوین تنوین لأنه يوجب الانقطاع عما بعده والفعل يوجب الاتصال بما بعده. کیونکہ تنوین جو ہوتی ہے یہ ماں باپ سے جدائی کا تقاضا کرتی ہے. اس کا ماں باپ سے جدائی کا، اور ماں باپ سے جدائی کو ثابت کرتی ہے. ماں باپ کو، اور یوں کہہ رہے ماں باپ سے جدائی کا سبب ہے یہ جب تنوین آ گئی اس کا ماں باپ اور یہ الگ ہو گیا، بیچ میں کیا آ گئی؟ تنوین. اس نے جدائی کر دی، اس نے جدائی کر دی. تو تنوین جدائی کا کیا ہے؟ جدائی کو ثابت کرتی ہے، اور پھر اتصال کو ثابت کرتا ہے جو ماں باپ ہے. ان پھر ماں باپ کے اتصال کا سبب بن جاتا ہے، اور تنوین ماں قبل سے جدائی کا سبب، ماں قبل سے اور جو فعل بنتا ہے ماں باپ اور وہ فاعل ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی کہ فاعل اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس کے ساتھ، تو وہ اتصال ہے. تو فعل کا ماں باپ اتصال کو ثابت کرتا ہے، اور تنوین کا ماں باپ انقطاع کو، اس کو انقطاع کو ثابت کرتا ہے. تو لہذا پتہ چلا، پھر کیا پتہ چلا کہ یہ بھی کس کا ہے؟ اسم کے ساتھ ہی خاص ہے تنوین، کیونکہ یہ جدائی اور فعل ماں باپ اتصال، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ضد ہیں. تو یہ اسم کے ساتھ خاص ہوئی، فعل کے ساتھ نہیں. وقت تسنین والجمع، تسنیت والجمع، یوں تسنیہ و جمع اسم کا خاصہ ہے. لأنهما يستلزمان التعدد والتعدد يستلزم التغایر ولا تغایر فی الفعل. کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں تعدد کو لازم ہے. کس کو؟ اور تعدد جو ہوتا ہے وہ تغایر کو لازم ہوتا ہے، غیریت کو یا تعدد ہوگا پھر وہ غیریت کو لازم ہوگا. اور فعل میں تغایر نہیں ہوتا، فعل ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جدا جدا نہیں ہوتا، جبکہ تعدد تغایر کو چاہتا ہے. کس کو؟ سمجھ آ گئی. اس لیے کہ تسنیہ اور جمع دونوں تعدد کو کہ مستلزم ہے، اور تعدد تغایر کو مستلزم ہے، اور فعل میں تغایر نہیں ہوتا. اس لیے تسنیہ جمع بھی اسم کے ساتھ خاص ہے. اما تسنیۃ الفعل والجمع، اگلا سوال ہے پھر فعل کو تسنیہ جمع کیوں کہتے ہیں؟ برہم فعل کا تسنیہ اور جمع ہونا، نحو ضربا و ضربو، جیسے ضربا تسنیہ کا صیغہ ہے و ضربو فعل جمع کا صیغہ ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو کہتے ہیں یہ جو ضمیر ہے فراج الی الفاعل، یہ تو فاعل کی طرف لوٹنے والی ہے.
اس کی طرف لوٹنے والی ہے. یہ فعل جمع تو نہیں ہے، تو نہ ہی دارابا میں الف جمع کا ہے، نہ واو جمع اس کے فعل جمع کا ہے، بلکہ یہ واو فاعل کی ہے اور والی بھی فاعل کا ہے، تو فاعل کی طرح لوٹنے والے ہیں. تو یہ فاعل کے اعتبار سے تسنیہ جمع ہے، اس کے نہ کہ فعل، نہ کہ اس لیے کہہ دیتے ہیں دارابا تسنیہ وان ذکر غائب اور فعل ماضی مطلق دارابو، یہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ واو ضمیر فاعل کی ہے، فاعل کے اعتبار سے تسنیہ اور جمع اور فاعل کے اعتبار سے تسنیہ. وقدر نعت و تصغیر، یہ موصوف اور تصغیر اسم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے. یہ دو خاصے ہیں. کیوں؟ لأن الفعل لا یوصف، فعل موصوف نہیں ہوتا، فعل صفت واقع ہوتا ہے لیکن فعل موصوف نہیں ہوتا. ولا یصغر، نہ فعل کی تصغیر بنائی جاتی ہے، نہ آپ نے دیکھا فعل کی تصغیر، فعل کی تصغیر نہیں لائی جاتی. تو اسم ہی موصوف ہوتا ہے اور اسم ہی کی تصغیر لائی جاتی ہے. زیادہ پتہ چلا یہ موصوف ہونا اور تصغیر یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اسم کی، اس کی اسم کی. تو اسم کے خاصوں میں سے یہ دو خاصے ہیں. مقدر ندا، یوں ہی ندا، یوں ہی یعنی یہ بھی اسم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے. لأن المراد کون الاسم مدعوبا مسماہ، کیونکہ منادا وہ اسم ہے، وہ اسم ہے جس کے مسمہ کو پکارا جاتا ہے، جس کے مسمہ کو پکارا جاتا ہے. مدعوان وہ اسم کہ پکارا جاتا ہے، اس کے معنی کو، یعنی اس اسم کا جو معنی ہے وہ جو ذات ہے اس کو پکارا جاتا ہے، تو اسے منادا کہتے ہیں. منادا وہ اسم ہے جسے پکارا جاتا ہے، جسے لفظ منادا کو تو نہیں پکارا جاتا نا، اس میں منادا کو اس کا معنی اس کی جس پہ وہ دلالت کرتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے، وہ مسمہ ہے. ٹھیک ہے. تو ولا یمکن دعا فی الفعل، تو فعل میں تو پکارنا ممکن ہی نہیں، فعلوں کی سم پکارو گے یہ تھوڑی کرامت ہوئے گی. ٹھیک ہے کہ فعل میں جان پڑ گئی آپ اسے پکار رہے ہیں، وہ سنتا ہے آپ کی. یہ فعل میں دعا ممکن نہیں، فعل کا وجود فاعل سے ہی ہوتا ہے، تو وجود ہی نہیں ہوتا، فاعل کرے گا تو ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ وقولوا فی النقل العادی، یہ جو مصنف نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں، سارے، تو پیچھے نہیں کہہ دیا اسم کے خاصوں میں اس سے کچھ خاص، یہ آنے کے یعنی یہ پیچھے جو ہوا کہ تدل العلماء فی علی صحۃ الاخبار عنہ، ہاں یہ ساری علامات ہی نا، اور سارے کیا تھے اسم کے، سمجھ آ رہی ہے نا، یہ سارے کیا ہیں اسم کے. لیکن پھر کہا یہ سارے اسم کے خاصے ہیں، یہ سارے خاصے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تیسیر لطالب المبتدی، مبتدی طالب علم کی آسانی کے لیے مصنف نے کہہ دیا. وہ کہنا ہے ساری علامتیں اور خاصے ہیں، ثانی نہ بھی کہتے تو علامتیں اور خاصے ہیں، لیکن کہتے ہیں پھر مبتدی طالب علم کے لیے آسانی کے لیے، کیونکہ پیچھے مصنف نے علامات کا ذکر کر دیا تھا، لیکن مبتدی طالب علم کی آسانی کے لیے پھر کہا یہ سارے اسم کے خاصے ہیں. وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ قُصُورِ فَهْمِهِ، اور اس لیے بھی مصنف نے یہ کہا ہے، تنبیہ کی ہے کہ فہم کم ہوتی ہے، سمجھ، تو کم سمجھ پر تنبیہ کرنے کے لیے، فہم کے کم ہونے پر تنبیہ کرنے کے لیے، جنہیں دیکھ عقل کم ہے ان کو خبردار کرنے کے لیے کہ یہ سب کے خاصوں میں سے ہیں، کوئی چوری نہ سمجھتے بیٹھا. سمجھ آ گئی؟ اور وقلت بضاعتہ، اور اس کے سامان کے کم ہونے کی وجہ سے، فإنه ربما لا يفهم شيئا ما لم يصرح به، بس بہت دفعہ وہ اس شے کو نہیں سمجھا جاتا جس کی تصریح نہیں کی جاتی، یا ربما لم يفهم شيئا، بہت دفعہ وہ اس شے کو نہیں سمجھتا جس کی تصریح نہیں کی گئی، جس کی فہم کم ہوتا ہے، اس کے بعد سامان کم ہوتا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا جس کی تصریح اور وضاحت نہیں کی جاتی. اس لیے واضح طور پر مصنف نے کہہ دیا جدی عقل کم میں وہ بھی سمجھ جائے، وہ بھی سمجھ جائے. سمجھ آ گئی اس کی. مانن اخباری عنہ کا مطلب کیا ہے؟ مانن کہتے لما کانا سائر الخواصی، جب سارے خاص ظاہر المراد، ان کی مراد ظاہر ہے، جب سارے خاص ان کی مراد ظاہر ہے، تو لم یحتج الی تفسیر ثانیا، تو پھر اس کی دوبارہ تفسیر کی طرف کوئی احتیاجی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہے دوبارہ تفسیر کی جائے. مگر
اس کا کہنا صحت الاخبار عنہ سوائے صحت الاخبار عنہ. کیوں؟ کیونکہ خفی المعنی اس کا معنی پوشیدہ ہے. اس کا معنی اشارہ الی بیان مظہری تو مصنف نے اپنے بیان اور اظہار کی طرف اس کا اشارہ بھی کر دیا. اس کا شروع میں کہا نا صحت الاخبار عنہ صحت تو آگے کا معنی اخباری عنہ ان یکون محکوما ہے کہ نہیں بیان ساتھ کیا تو مصنف نے اپنے بیان کی طرف اور اظہار کی طرف اشارہ کر دیا. فقال تو کہا معنی الاخبار عنہ کذا یعنی اخباری عنہ بھی اسم کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے. اور یوں اس کا کہنا مفعولاً کیا کہا کہ یہ مقوم علیہ ہونا اس لیے کہ یہ اسم فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے یا مبتدا. تو فاعل تو واضح ہے. مفعول سے مراد کیا ہے؟ مراد بھی مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول سے مراد مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے یعنی نائب فاعل. کون؟ وَإِلَّا وَغَرْنَا فَالْمَفَاعِلُ الْخَمْسَةُ جو 5 مفعول ہیں مفعول مطلق مفعول ما مفعول لا اور مفعول بھی یہ پانچوں جو مفعول ہیں پانچوں لیس من الشیء محکوم علیہ ان میں سے کوئی شے بھی محکوم علیہ مصنع نہیں بنتی. ان میں سے محکوم علیہ مصنع نہیں بنتی. اور اس کا کہنا وقول یسمى یعنی اسم کا نام رکھا جاتا ہے اشارۃ الی ان المختار عنده ما ذهب الى البصریون یہ مصنف نے اس مختار مذہب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی طرف بصریین گئے ہیں. جس کی طرف مصنف کے نزدیک بھی وہی مذہب مختار ہے کہ اسم سمغون سے نکالا گیا. اسے کہ ان الاسم ماخوذ من سمغون سم بکسر السین و سکون المیم کہ اسم ماخوذ ہے سم سے بکسر السین و سکون المیم بمعنی العلو بھی لانه کیوں اس لیے کہ یسمو اس لیے کہ وہ بھی یعنی این یعلو اسم بلند ہوتا ہے علی قسیمہی اپنی دونوں قسیموں پر اپنی. اب سمجھ آ گئی؟ تو آپ یاد رکھیں کہ جب آپ اوپر لکھیں گے کہ کون سی شے ہے کون سی جس کے بارے میں حکم لگانا ٹھیک ہوتا ہے جس کے اور کون سا اسم ہے جس کے بارے میں حکم لگانا صحیح ہوتا ہے اور اس کی طرف حکم کی نسبت کرنا صحیح ہوتا ہے اور کون سی شے ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جانا صحیح ہوتا ہے. مثلا ریحان سبق یاد کرتا ہے تو ریحان کے بارے میں کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں یا یہ تو نہیں سبق یاد کرنا ریحان کرتا ہے نہیں ریحان سبق یاد کرتا ہے ریحان پڑھتا ہے ریحان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے سبق پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے. تو یہ ساری کس کے متعلق خبر دی کس کے متعلق بات کی تو ریحان کا محکوم علیہ بننا درست ہے کیا ٹھیک ہے نا. تو ریحان کیا اسم کیا ہے اور یہ ہے بھی اس میں ذات کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ریحان پڑھتا ہے تو ریحان فاعل بنا یا ریحان مبتدا بنا یا کیا بنا. تو اسم مصنع ہوتا ہے اسم حکم علیہ ہوتا ہے لیکن یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں. کیوں کہا 3 ہی ہوتی ہے دلیل دے دی یا فاعل ہوگا یا نائب فاعل ہوگا یا مبتدا ہوگا. اس کا مطلب ہے خبر دینا صحیح ہوتا ہے تو ان تینوں کے متعلق صحیح ہوتا ہے فاعل کے متعلق یا نائب فاعل کے متعلق یا مبتدا کے متعلق اور یہ تینوں اسم ہیں یہ تینوں. اس کا مطلب ہے آپ نے کلام میں جب یہ دیکھنا ہے کہ فاعل ٹھیک ہے تو آپ سمجھ جائیں فاعل مصنع ہے. جب آپ نے نائب فاعل یہ بھی مصنع ہے جب مبتدا یہ بھی مصنع ہے تو ان تینوں کے علاوہ کسی کو مصنع بنانا بھی نہیں. ان تینوں کے علاوہ کسی کو محکوم علیہ بنانا ہی نہیں. ان تینوں کے علاوہ کسی کو موضوع بنانا ہی نہیں. ٹھیک ہے ان تینوں کے علاوہ کسی کے متعلق خبر دینا صحیح نہیں اور یہ تینوں اسم واقع ہوتے ہیں. یہ بڑی پکی بات کی ہے جو آپ کے ذہن میں رہے. اس لیے آپ کہیں مفعول بھی کو مفعول لا کے مفعول بھی کو فلاں کو مصنع علیہ نہ بنانے حال تو بھی اس کو مصنع نہ بنانے. مصنع علیہ 3 ہی ہوتے ہیں فاعل نائب فاعل اور مبتدا اور یہ تینوں اسم ہی ہوتے ہیں. اس لیے یہ اسم کا خاصہ ہے کیا صحت الاخبار عنہ یعنی مصنع ہونا محکوم علیہ ہونا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.